کہ دیکھیں جب کسی کی وفات کو 1 سال پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اب ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، اگر وہ عام شخص ہے تو اس کو برسی کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی معظم شخصیت ہوتی ہیں جیسے اللہ کے ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، تو اسے ادباً عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عرس سالانہ ایک ایسی تقریب کا نام ہے جو کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جائے۔ اس کی شرعی حیثیت کوئی فرض یا واجب کی نہیں ہے، اگر واقعی اس میں قواعد شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے اور اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ فرض یا واجب ہے، تو اس کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہوگی کہ یہ بہت اچھا ہے کہ 1 سال کے اندر لوگ آ کے جمع ہو کر قرآن پاک اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو جتنا اجتماعی عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، اسی لیے نمازوں کی جماعت کو واجب قرار دیا، اس لیے جمعے کے اندر گیدرنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو محبوب اور مطلوب رکھا ہے۔ تو یہ اس کو میں نے اسی لیے کہا کہ شریعت نے چونکہ براہ راست اس کا حکم نہیں دیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا، تو بہت بہتر ہے کہ اگر سال میں کچھ لوگ جمع ہو کر ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور اس میں منکرات شرعیہ سے بچیں، ہر بری شرعی لحاظ سے جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ رہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ تو ہے عرس کی شرعی حیثیت۔ اب یہ جو اس کی تقریبات ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو پھر ہر جو تقریب کی جا رہی ہے اور اس میں جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان پہ علیحدہ علیحدہ کلام کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، اور پھر اس پہ فی نفسی ہی اس کا حکم کیا ہے، اور جس انداز سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس کا حکم کیا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر بزرگ کے نام پر کھانا کھلانا، مثال کے طور پہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے اور نیت یہ ہو کہ یہ کھانا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کھانا پکا کے بزرگ کے نام پر کھلایا جائے، نام پر کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ کے نام پر وہ کہ بزرگ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ غرض صرف اتنی ہو، اگر نیت اتنی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے تو حرج نہیں، یہ تو ایک صحیح ہے، فی نفسی صحیح عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ اس میں مخصوص چاول ہی ہونا چاہیے، مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے، مخصوص جگہ پر کھائیں، مخصوص لوگ کھائیں، دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، اس طرح کی قیودات اپنے پاس سے لگا دی جائیں تو یہ غلط ہے۔ بعض تقریبات تو مستحسن ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ آگے ہوتے ہیں اور وہ ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں جو شرعاً قابل گرفت ممنوع ہوتی ہیں اور قابل گرفت بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ چادر چڑھائی جاتی ہے اور اس طرح کی چادر ہوتی ہے کہ اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں۔ اب وہ آیات قرآنیہ والی چادریں لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کہ وہ ریشم کی سی ایک تو چادر ہوتی ہے، ایک کے اوپر جب دوسری آتی ہے تو رکتی نہیں ہے، پھسل کے گرتی ہے، اور جو شخص وہ چادریں وصول کر رہا ہوتا ہے یہ چادریں پھسل پھسل کے اس کے قدموں میں گر رہی ہوتی ہیں، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ دیکھا وہ کبھی ان پہ چڑھ بھی جاتا ہے۔ اب آیت الکرسی اگر ایک چادر پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ شخص چڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کثرت سے لوگ دے رہے ہیں، رش ہے، اب میں کیا کروں، زیادہ چادریں آ رہی ہیں تو میرا لیے شاید چڑھنا اس پر جائز ہو جائے گا، یہ تو میدان محشر میں جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر چڑھنا اس کے لیے کیا حکم رکھتا تھا، درجہ رکھتا تھا، یہ تو حد کفر تک چیز پہنچ جائے گی۔ اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوش میں اور شریعت کی طرف توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان کر بیٹھتا ہے اور شدید قسم کا گناہگار ہو جاتا ہے۔